السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین نیوز لیا۔ ناظرین، آج میں لیا میں افتخار کلینک کے باہر موجود ہوں، جو کہ ڈاکٹر طاہر افتخار چودھری کے زیر سایہ چل رہی ہے، جو کہ لیا کے جانے پہچانے ماہر امراض سانس و سینہ ہیں اور اس کے ساتھ دمہ، شوگر، بلڈ پریشر اور دائمی نزلہ جیسے امراض کا علاج کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب پبلک ہیلتھ فزیشین بھی ہیں، جو کہ پبلک ہیلتھ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مریضوں کو پریونشن از بیٹر دین کیور کے حوالے سے احتیاط علاج سے بہتر ہے، اپنے مریضوں کو پرہیز بتاتے ہیں۔ تفصیلی پرہیز کے بعد مریض جو ہے چند ہی دنوں میں ادویات سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ان سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ پرہیز جڑا مطلب دسن کا یاد ہے یا بھول گئے؟ کھٹی چیز لمبا سانس چھکو، لمبا سانس چھکو، لمبا سانس چھکو۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے اندر موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب شعبہ صحت سے کتنے عرصے سے منسلک ہیں اور انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں کس کس جگہ پہ سر انجام دی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے 1991 میں ڈسٹر میڈیکل کالج سے گریجویشن کی اور اس کے بعد تقریباً 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ وابستہ ہوں، شعبہ صحت کے ساتھ۔ اور میں نے بطور DTCD پہ پوسٹ گریجویٹ رجسٹرار نثر ہسپتال کام کیا ہے، جنرل ہسپتال لاہور، سر گنگا رام ہسپتال لاہور میں کام کیا ہے، اور پبلک ہیلتھ کے MPhil پبلک ہیلتھ میں نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے کی۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ماہر امراض سانس و سینہ ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دمہ کی کتنی اقسام ہیں، آپ اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں اور آپ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ دمہ کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک کو ہم الرجی والا دمہ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم دائمی دمہ کہتے ہیں۔ اور ان کی جو تشخیص ہوتی ہے یہ ہسٹری، پیشنٹ کی ہسٹری، ایگزامینیشن، پھر پلمونری فنکشن ٹیسٹ جو ہوتے ہیں، ایک مینول فنکشن جو ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں، اس کو PEFR کہتے ہیں، PEFR ٹیسٹ، جس میں مریض بلو کرتا ہے اور یہ اس کے اوپر ہم بتاتے ہیں۔ دوسرا کمپیوٹرائز سپائرومیٹری کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے اور اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ اور دمہ کی جو ایک قسم اور بھی ہے جس کو ہم نفسیاتی دمہ کہتے ہیں، جس میں نہ بندے کو الرجی ہوتی ہے نہ دائمی دمہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن کی وجہ سے اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں اس دمہ کا شکار ہوں، میری سانس کی تکلیف ہے، وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں سے ہائپر وینٹیلیشن سنڈروم کہتے ہیں۔ کمپیوٹرائز سپائرومیٹری کی بیس پہ یہ دو بڑے ہم گروپس اس کو ڈالتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ابسٹرکٹیو، یعنی جس میں نالیوں کی رکاوٹ ہوتی ہے، جس میں عام دمہ اور دائمی دمہ، اور دوسرا ہوتا ہے ریسٹرکٹیو، جس میں پھیپھڑے سخت ہو جاتے ہیں، اس میں اس کا ابسٹرکشن کوئی نہیں ہوتی ہے ہوا کے آنے جانے میں، اور وہ یہ کمپیوٹرائز سپائرومیٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تشخیص، ایک بندے کو وہم ہے تشخیص کرنی ہے کہ اس کو دمہ ہے بھی ہے نہیں ہے، تو 6 منٹ واک ٹیسٹ، ہم اس کا یہ PEFR کرتے ہیں یا کمپیوٹرائز سپائرومیٹری کی، اس کو 6 منٹ ٹریڈ مل پہ چلایا اور اس کے بعد دوبارہ ایک ٹیسٹ کیا، تو اس سے ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کی سیویرٹی کا جو اندازہ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اس کا برونکو ڈائلیٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، BDT ٹیسٹ۔ پہلے یہ PEFR یا کمپیوٹرائز سپائرومیٹری کی، پھر دوبارہ اس کو نیبلائز کیا سالبیٹامول سے، اور اس کے 5-10 منٹ بعد پھر دوبارہ یہ ٹیسٹ کیے اور اس کی ریورسیبلٹی کے اوپر گریڈنگ کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم جو میرا طریقہ کار ہے کہ میں استھما کے بارے میں، استھما کے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائڈ کر کے مریض کو گائیڈ کرتا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دمہ بڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور سب سے اہم جو پوائنٹ جو دوسرے ڈاکٹرز یا مریض بھی نہیں سمجھتا، استھما سیلف مینجمنٹ پلان، استھما ایجوکیشن ہم دیتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، تو فوری طور پہ کیا کرنا ہے، اگر اس سیویرٹی کے پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس پر مزید سیویرٹی کی کیا کرنا ہے، کب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور کب ہاسپٹل جانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک چیز آبزرو کر رہا تھا کہ ہمارے لوگ موٹاپے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں اور لوگ ذہنی طور پہ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔
تو کیا لوگ اپنے ڈائٹ پلان کے لیے، ایکسرسائز پلان کے لیے آپ کے پاس آ سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی صحت کو اچھے طریقے سے برقرار رکھ سکیں اور اپنے پیٹ کو کام کر سکیں؟ جی اظہر صاحب، آپ نے اس میں یہ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پبلک ہیلتھ پرابلم ہے یہ بہت بڑی۔ لوگ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ موٹاپا کی وجہ سے ہی شوگر، بلڈ پریشر جیسی بیماریاں بہت ساری پھیل رہی ہیں، اور یہ پبلک ہیلتھ فزیشین کا یہ بہت بڑا رول ہے اس کے اندر ایکسرسائز پلان اور ڈائٹ پلان بنا کر دینا۔ ہم مریض کو اس کی نیڈ کے مطابق ڈائٹ اور ایکسرسائز پلان بنا کر دیتے ہیں، لیکن جو ایک جنرل سی بات ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ میں کیا چیزیں چھوڑ دیں۔ سب سے اہم چیز ہے شوگر، وائٹ پوائزننگ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت بڑی ایک وجہ بن رہی ہے۔ جنک فوڈس یہ ختم کر دی جائیں، جیسے برگر، بوتل، یہ سافٹ ڈرنکس جتنے بھی ہیں، جو ہارڈ ڈرنک جو بھی ہے، یہ چھوڑ دیں۔ ریگولر اب ایکسرسائز نہیں تو کم از کم واک تو کریں، اور اس کے بعد چکنائیاں ہیں تو باقی ہمارے پاس آئیں تو ہم ہر بندے کی انڈیویجول نیڈ کے مطابق اس کو ڈائٹ اور ایکسرسائز پلان ہم بنا کے دیتے ہیں، جس پہ وہ عمل کر کے اپنا ویٹ بھی ریڈیوس کرتا ہے اور اپنی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ DDHO بھی کام کر رہے ہیں لیا میں، تو آپ لیا کے لوگوں کو پولیو ویکسین اور یہ حفاظتی ٹیکہ جات کا جو پروگرام شروع ہوا ہے، اس کے حوالے سے لیا کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ حکومت اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں اپنی عوام کو بہت شرم کر رہی ہے۔ پولیو کا جو ایک ڈراپ ہے، یہ 2,500 سے 3,000 کا ایک ڈراپ گورنمنٹ کو پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے اپنے پیسوں سے پرچیز شدہ ویکسین ہے، اور یہ پولیو کا صرف اور صرف واحد علاج پولیو کے قطرے پینا ہی ہے، پریونشن۔ جب ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ دوسرا یہ کہ میرا عوام الناس سے میسیج ہے کہ اپنی عوام پر پبلک ہیلتھ کی ہماری جو ٹیمیں ہیں اس کے اوپر اعتماد کریں، اور ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ اپنے بچوں کو نہ صرف پولیو کے قطرے بلکہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو 9 سے زیادہ جو بیماریاں ہیں اس کے حفاظتی ٹیکہ جات جو ہیں وہ لازمی لگوائیں۔ اور دوسرا یہ کہ آج کل جیسے ٹائیفائڈ، ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ آ گیا ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی کمپین لانچ کی ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ ہے ہمارا، لیا پائلٹ پروجیکٹ میں ہے اس وقت، تو جس میں جو اربن ایریاز میں ویکسینیشن کا پروگرام جاری ہے زور و شور سے، تو ان کے ساتھ بھی آپ تعاون کریں، جس میں 9 مہینے سے لے کر 15 سال کے بچوں کو ویکسین کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں اپنی صحت کو بہتر بنانے میں پبلک ہیلتھ کی ٹیمیں جو ہماری ہیں، محکمہ صحت کی ٹیمیں ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، اور آپ نے جو انفارمیشن دی ہے انشاءاللہ آپ اس طرح لوگوں کو فردر گائیڈ کرتے رہیں گے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے لیا میں پبلک ہیلتھ کے حوالے سے کوئی گائیڈ نہیں کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان اظہر حسین کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔